السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عبداللہ نیازی. ویلکم ٹو پروفٹ انٹرویوز. ناظرین، عموماً جب ہم پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ایک ریگولر کرٹیسزم آتا ہے کہ انڈسٹری انف لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف توجہ نہیں کرتی. عموماً گاڑیاں اس طرح بنتی ہیں کہ باہر سے پارٹس امپورٹ ہو کر آتے ہیں، اسمبلی لائن پر جڑتے ہیں اور فائنلی روڈ کو ہٹ کرتے ہیں. مگر پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری میں ایک حصہ ایسا ہے جس نے 90% سے زیادہ لوکل مینوفیکچرنگ اچیو کر لی ہوئی ہے. ہمیں وہ شہروں میں کم نظر آتا ہے لیکن دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملر ٹریکٹرز کے سی ای او راحیل اصغر صاحب. راحیل صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. Thank you, Abdullah. Thank you for coming over and getting our point of view on this matter. راحیل صاحب، سٹارٹ ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری میں ٹریکٹرز کا بھی ایک رول ہوتا ہے، مگر آپ اپنی کمپنی کا اوور آل ٹریکٹر انڈسٹری کا پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کے اندر رول کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح کی ہے لوگوں کے اندر؟ اچھا دیکھیں، انڈرسٹینڈنگ تو بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا میں بتا دوں کہ ملر ٹریکٹرز کا اسپیسیفکلی رول کیا رہا ہے آٹوموٹیو انڈسٹری میں. پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری ان فیکٹ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ ان دا 60s اسٹارٹ ہوئی تھی، ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی آٹوموٹیو انڈسٹری کے، اور کافی سارے نام جو تھے وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں آنے شروع ہو گئے تھے بیفور نیشنلائزیشن. تو اس میں ملر ٹریکٹرز ظاہر میسی فرگسن کے ساتھ وہ تھا، تو اس زمانے میں رانا ٹریکٹرز کے نام سے وہ جانا جاتا تھا. 1964 میں ہماری کمپنی کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے میں کافی ساری آٹوموٹیو کمپنیز بھی تھیں، جیسے فورڈ موٹر کمپنی بھی یہاں پہ آئی. اس کے بعد پھر ٹویوٹا بھی ٹریڈنگ کر رہی تھی. اس کے علاوہ اور بھی کافی کمپنیز تھیں جنہوں نے اسمبلی بھی اسٹارٹ کی تھی، ٹرکس بن رہے تھے. لیکن اس کے بعد امریکن کمپنیز تھی، جی ایم بھی یہاں پر آئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر نیشنلائزیشن کے بعد یہ جو پروسیس تھا یہ رک گیا تھا تھوڑا، اور کار انڈسٹری میں خاص طور پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ انوویشن نہیں آئی. ہاؤیور ٹریکٹر انڈسٹری میں اس زمانے میں بھی، نیشنلائزیشن کے زمانے میں بھی کافی زیادہ ترقی ہوئی تھی. وہاں پہ اس زمانے میں نیشنل ٹریکٹر کارپوریشن کے نام سے ایک کمپنی تھی جس میں ملر ٹریکٹرز کے میسی فرگسن کو لوکلائز کرنا کا جو ایکٹیویٹی تھی یا جو سٹیپس تھے وہ سٹارٹ ہوئے. اور اس کے علاوہ دوسری بھی، جیسے الغازی نیو ہالینڈ یا اس زمانے میں فیٹ کمپنی تھی، تو وہ بھی نیشنل ٹریکٹر کارپوریشن کے امبریلا کے اندر ہی وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس زمانے میں جیسے میں نے مینشن کیا کہ جو لوکلائزیشن جو تھی وہ ملر ٹریکٹرز نے ہی اسٹارٹ کی تھی، اور جب وہ لوکلائزیشن جب اسٹارٹ ہوئی تو اس زمانے میں وینڈرز یہاں پہ نہیں تھے. وینڈرز کو ڈیولپ کیا گیا، بنایا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا، سپورٹ دی گئی ان کی. تو وہاں سے جو جرنی شروع ہوئی تھی وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملر ٹریکٹرز کی جو لوکلائزیشن تھی وہ تو بڑھتی ہی گئی، لیکن آٹو انڈسٹری کو بھی اس کا کافی اس کو سپورٹ ملی. اور پھر بعد میں سوزوکی دوبارہ سے جب آئی پاکستان میں، جب ایک سیکنڈ فیز ایک شروع ہوا لوکلائزیشن کا، جہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی نیشنل اینٹیٹیز کی. تو اس زمانے میں پہلے پاک سوزوکی آئی، اس کے بعد پھر ٹویوٹا اور ہونڈا آئے. تو وہ بھی جو وینڈرز انہوں نے انیشلی جو یوز کیے وہ وہی وینڈرز تھے جو کہ ملر ٹریکٹر نے ڈیولپ کیے تھے. اچھا، اس پہ میں صرف تھوڑا سا یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ بات کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آٹو انڈسٹری نے ڈیولپ نہیں کیا، یا اس میں جو گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں لوکلائزیشن کی یا آٹو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کی. تو وہ تقریباً 6 سٹیجز ہوتی ہیں، مطلب سٹیپ 1 سے لے کے سٹیپ 6 تک، جب کہ فلی انڈیجنس سے ایک پروڈکٹ ہو جاتا ہے. وہ میں بریفلی مینشن کر دیتا ہوں آپ کے سامعین کے لیے، تاکہ وہ ان کو اندازہ ہو کہ آٹو انڈسٹری کی ایولیوشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ سی بی یو ہوتا ہے، کہ جو ہے وہ سی بی یو کو امپورٹ کیا جاتا ہے اور سیل کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایز اٹ از بنی بنائی گاڑی جو ہے وہ اس کو آپ امپورٹ کر کے تو اس کو استعمال کر لیں. اچھا، اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے جو پارٹس ہیں ان کو کھول کے اس کی اسمبلی کی جائے اور یہاں پہ وہ کیا جائے. تو وہ اسمبلی جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو گاڑیاں یہاں پہ بن رہی ہیں پاکستان میں وہ لیول سٹیپ 2 میں اسمبلی کا ایٹ لیسٹ لیول جو ہے وہ اچیو کر رہی ہیں، انکلوڈنگ دا نیو انٹرنٹس جو چائنیز پروڈکٹس اور دوسرے جو پروڈکٹس آئے ہیں، کورین پروڈکٹس آئے ہیں. اچھا، تھرڈ سٹیپ جو ہوتی ہے وہ پھر ہوتی ہے لوکلائزیشن کی. اور لوکلائزیشن جو ہے وہ اس میں جو پرانے جو پلیئرز ہیں جیسے ٹویوٹا ہے، سوزوکی ہے، اس نے کافی ساری انڈیجنائزیشن کر لی ہے، اور وہ مطلب جیسے وہ تقریباً 60 to 80% تک جو ہے وہ لوکلائزیشن انہوں نے کر لیا اپنے کچھ ماڈلز پہ. ہاؤیور یہ صرف تھرڈ سٹیپ ہے.
اس کے بعد کی بھی آگے جرنی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر لوکلائزیشن کر لی تو جی آپ نے سارا کچھ انڈیجنائز کر لیا. اس کے بعد جو فورتھ سٹیپ ہے آفٹر لوکلائزیشن وہ ہوتی ہے پروڈکشن انجینئرنگ کی جو ہے وہ مطلب اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کا اکوپمنٹ جو ہے وہ لوکلی مینوفیکچر کیا جائے. اور وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ بیکاز میں ٹویوٹا میں بھی میں نے ٹائم کچھ گزارا ہے تو مجھے پتہ ہے آٹو انڈسٹری کا. تو یہ ہے کہ ٹویوٹا نے اور سوزوکی نے جو ہے وہ اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ کی حد تک بھی لوکلائز انہوں نے مطلب اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لی تھیں. اچھا اس کے بعد پھر ہوتا ہے پروڈکشن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ یا پروڈکشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ. اس کی جو انجینئرنگ ہے بیہائنڈ دا مینوفیکچرنگ وہ جو ہے وہ لوکلائز ہونا وہ پاکستان میں آٹو انڈسٹری میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس لیے کہ ابھی بھی جو اکوپمنٹ ہوتا ہے مینوفیکچرنگ اکوپمنٹ اس کی اسپیسیفکیشن وغیرہ جو ہے وہ پرنسپل سے ہی آتا ہے. اور پھر فائنل اسٹیپ جو ہے جو اسٹیپ 6 ہے وہ ہے R&D پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اچھا اس بات کو میں مطلب آئی ایم پراؤڈ ٹو سے میں خوشی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹریکٹر انڈسٹری ہے وہ اسٹیپ 6 پہ اس وقت آ چکی ہے. تو اس وقت جو ہے ہم پوری طرح سے انڈیجنائز ہیں. ہم نے اپنی جو پروڈکشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ کیا. جو اکوپمنٹ یا جو پروڈکشن میں جو ماڈیفکیشنز ہیں وہ ہم خود سے کرتے ہیں, ہمارے انجینئرز کرتے ہیں. اور پروڈکٹ کے اندر بھی اب جو ماڈیفکیشنز ابھی پچھلے چند سالوں میں ہم نے کافی سارے چینجز لے کر آئے ہیں پروڈکٹ میں, اور وہ ساری کی ساری ہم نے لوکلی یہاں کے پاکستان کے انجینئرز نے وہ کر کے تو وہ ڈیولپ کیا. تو ہم اسٹیپ 6 پہ ہیں. جو پرانے جو پلیئرز تھے آٹوموٹیو انڈسٹری کے وہ اسٹیپ 4 پہ ہیں, اور جو نیو انٹرنس ہیں وہ ابھی تک اسٹیپ 2 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اوور آل میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ ایولیوشن آف دا آٹو انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے تھوڑا سا ملر ٹریکٹرز کی ہسٹری کے اوپر بھی ٹچ کیا تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. ملر ٹریکٹرز آئی تھنک ایک ارلی ایگزامپل ہے آف کمپنی کے امپلائیز جو ہیں دے دیم سیلوز سارٹ آف اسٹیپنگ اپ اینڈ بائنگ اے کمپنی. کیونکہ یہ بھی رانا ٹریکٹرز بھی نیشنلائز ہو گیا تھا غالباً بیچ میں, اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اگر آپ مجھے ملت کا اسٹرکچر سمجھا دیں تب سے لے کے اب تک کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے. جی بالکل. یہ نیشنل ٹریکٹر کارپوریشن کے انڈر یہ کمپنی جو ہے یہ چلتی رہی, اور پھر ملر ٹریکٹرز رانا ٹریکٹرز کو ملر ٹریکٹرز کا نام دے دیا گیا. اور اس زمانے میں پبلک سیکٹر میں یہ کمپنی تھی. 92 میں غالباً اس وقت جو حکومت تھی نواز شریف کی حکومت تھی, تو اس ٹائم پہ پرائیویٹائزیشن کا ایک وہ کافی بڑے اسکیل پہ ایکٹیویٹی کی گئی. تو اس زمانے میں ملر ٹریکٹرز کو آفر کیا گیا پرائیویٹائزیشن کے لیے. تو اس وقت کی جو مینجمنٹ تھی اس میں جو سی ای او تھے اس وقت کے وہ سکندر مصطفیٰ خان صاحب تھے, اور وہ ہمارے آج بھی وہ چیئرمین ہیں ہمارے, اور ان کی طرف سے ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے, ہمیں ان کی طرف سے ڈائریکشن ملتی ہے. تو وہ آج بھی بورڈ میں بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بورڈ ممبرز ہیں جیسے سہیل بشیر رانا صاحب ہیں, لائق انصاری صاحب ہیں, اور بھی کچھ تھے جو ابھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو وہ اس وقت کی جو مینجمنٹ تھی وہ اس نے یہ بائی آؤٹ کو ارینج کیا, اور جو ورکرز تھے جتنے بھی اس زمانے کے ان سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو آج بھی جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں, جو میجورٹی شیئر ہولڈرز ہیں, وہ سارے وہ ورکرز ہیں جو پرانے وقتوں میں جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ بائی آؤٹ میں حصہ لیا تھا. اور ہماری جو بورڈ ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ان لوگوں سے جو کہ اس زمانے میں مینجمنٹ کے حصہ تھے. تو اس وجہ سے مطلب میں کہوں گا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر مجھے جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے ان لوگوں کی جو کہ اس ٹریکٹر انڈسٹری کو جانتے ہیں اور اچھی طرح سے, بلکہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں آٹو انڈسٹری, پاکستان کی آٹو انڈسٹری کی اور پاکستان کی ٹریکٹر انڈسٹری کے وہ آرکیٹیکٹ اور وہ مین بلڈرز ہیں جن لوگوں نے وہ یہ انڈسٹری کھڑی کی تھی. وہ آج بھی ہمیں سپورٹ کے لیے اویلیبل ہیں, اور وہ ان کی گائیڈنس کے تحت یہ کمپنی میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اف یو گیٹ ڈاؤن ٹو دا براس ٹیکس, اگر ہم تھوڑا سا اس میں دیکھنا چاہیں کہ ایگزیکٹلی ٹریکٹر انڈسٹری کا پاکستان کے اندر آف کورس رول ہماری زراعت سے ہے, ہماری ایگریکلچر سے ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود ایوری پاسنگ ایئر پاکستان کے ایگریکلچر آؤٹ پٹ میں یوزلی ہمیں ڈکلائن نظر آتا ہے. اس کے آف کورس کچھ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ وجوہات ہیں, کچھ وجوہات اس کی یہ بھی ہیں کہ آپ کے پاس فارم اکانومیز اس اسکیل تک نہیں پہنچ سکیں جن تک ان کو پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک. اینڈ واٹ پرسنٹیج آف دیٹ وڈ یو اسکرائب کہ ہمارے فارم میکنائزیشن سے اس کا تعلق ہے, دا فیکٹ کہ ہمارے فارمرس کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ مشینری ہے, ان کے پاس ٹھیک چیزیں نہیں ہیں. کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ کافی واسٹ سبجیکٹ ہے. میں ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تو میں ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے مینشن کیا تھا کہ 1964 میں ملر ٹریکٹرز کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا.
اگر اف یو گو بیک ٹو 1964 جو کہ ایک لینڈ مارک ایئر تھا ہماری کمپنی کے لیے, تو اس زمانے میں اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً ٹوٹل پاکستان میں جو ٹریکٹرز کی پاپولیشن تھی وہ تقریباً 7,000 ٹریکٹر تھے. اس کے مقابلے میں انڈیا میں جو ہمارا نیبر ہے اور اس کا, اچھا میں ایک کمپیریزن میں یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا کے ساتھ میں کیوں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ ہماری جو لینڈ ہولڈنگس کا جو پیٹرنز ہیں وہ, ہمارا کلچر, ہمارا جو ایگریکلچر کا جو پارٹ ہے ان دی اکانومی آف دا کنٹری, مطلب سرٹنلی ایٹ پیٹیشن بیکاز وی ور آل دا سیم کنٹری, تو وہ کافی لنکڈ ہے, کلوز ہے. کراپ پیٹرنز, ویدر پیٹرنز, جو مطلب وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کلچرل پریکٹسز بھی, کلچر پریکٹسز بھی, لینڈ ہولڈنگس بھی, لوگوں کا جو مطلب وہ جو ہے مطلب اپنے لینڈ کے ساتھ محبت جو ہے. اس لیے کہ دوسری کنٹریز میں تو کافی حد تک جو ہے وہ لوگ بیچ کے اپنا لینڈ تو فارغ ہو کے تو لارج فارمز بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ اٹس پارٹ آف آور کلچر. ایون انہیریٹنس ریلیٹڈ ایشوز بھی آ جاتے ہیں, ریلیٹڈ ٹو اس طرح سے فصلیں اگائی جاتی ہیں, ان سب میں کامنالٹیز آ جاتی ہیں. جی بالکل. تو اس لیے ایز اے بینچ مارک یا ایز اے کمپیریٹر اگر ہم انڈیا کو استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اگر میں اب کمپیریزن کروں انڈیا کا اور پاکستان کا 1964 میں, تو اس زمانے میں جو تھا ہمارے 7,000 ٹریکٹر تھے تقریباً, اور انڈیا کے جو تھے وہ 40,000 کے قریب ٹریکٹرز تھے. اچھا, اگر ہم لینڈ, کلٹیویٹیبل لینڈ کو اگر کمپیئر کریں تو دے آر اباؤٹ 6 times bigger than us, مطلب وہ 6 گنا ہم سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 6 سے تو تقریباً 7,000 ٹریکٹر ہی, یا پر ایکڑ اگر ہم ٹریکٹر نکالیں یا پر اسکوائر کلومیٹر اگر ٹریکٹر نکالیں ایز اے میجر, تو تقریباً ٹریکٹر ڈینسٹی جو تھی وہ انڈیا کی اور پاکستان کی برابر تھی. اینڈ دس از اے میتھڈ ٹو آلسو آئی بلیو میجر کہ ایک سوسائٹی کے, ایگریکلچر سوسائٹی میں میکنائزیشن کتنی ہے, کہ پر ہیکٹیئر یا پر ایکڑ کتنی مشینری استعمال ہو رہی ہے. میکنائزیشن کا جو ہے وہ کیلکولیشن ذرا ڈفرینٹ ہے. جو میکنائزیشن لیول ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ہارس پاور پر ہیکٹیئر یا ہارس پاور پر ایکڑ کے حساب سے. تو ہارس پاور پر ایکڑ جب نکالا جاتا ہے تو اس میں دوسری مشینری بھی شامل کی جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بیل کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی ہارس پاور کو آپ کیلکولیشن میں لیں گے. اگر آپ پانی کے لیے اگر آپ ٹیوب ویل استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بھی ہارس پاور آپ جو ہے وہ اس میں لیں گے. لیکن جو بڑا جو کنٹریبیوٹنگ جو مشینری ہے یا جو پارٹ ہے وہ ٹریکٹر ہی ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ٹریکٹر جو ہے وہ ایک مطلب اٹس اے لارج پارٹ آف دی میکنائزیشن کیلکولیشن. تو اس پہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں صرف ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ٹریکٹر ڈینسٹی جو تھی وہ پاکستان اور انڈیا کی برابر تھی. آج اگر میں وہی اسٹیٹس اگر میں دیکھوں تو ہمارے اس وقت جو ہے جو ایگریکلچر سروے کیا گیا تو اس کے مطابق 7 سے 8 لاکھ کے درمیان ٹریکٹر پاکستان میں موجود ہیں. انڈیا میں اس وقت 1 کروڑ سے اوپر ٹریکٹر موجود ہیں. اگر اس کو میں اگین اسی طرح سے اگر میں نکالوں مطلب پر ہیکٹیئر یا پر ایکڑ یا پر کلومیٹر اسکوائر کے حساب سے نکالوں تو تقریباً انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے 4 گنا زیادہ ٹریکٹرز پر اسکوائر کلومیٹر یا پر ایکڑ موجود ہیں وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ 64 سے آج تک جو بھی ٹریکٹر ہم نے بنائے تو انڈیا نے 4 گنا زیادہ بنائے پر ہیکٹیئر. تو وہ اینڈ دس از ون آف دا مین انگریڈینٹس ٹورڈز میکنائزیشن. اگر میکنائزیشن لیول کی بات کریں تو آج ہمارا جو ہے وہ لیس دین 1 ہارس پاور پر ایکڑ ہے, 0.9 ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, جبکہ انڈیا کا اس وقت جو ہے وہ 2.5 کے قریب ہے. ویل ابو ڈبل. تو اٹس ویل ابو ڈبل. اچھا, چائنا کا بائی دا وے 6 ہے, 6. اچھا, اور بنگلہ دیش کا بھی جو ہے وہ 1.5 کے قریب ہے. تو ان دا ریجن we are right at the bottom when it comes to mechanization. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اگر ہم دوسرے کوئی کے پی آئیز یا پیرامیٹرز یا وہ دیکھیں کچھ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایگریکلچر گروتھ ہے پچھلے 30 سال میں نے اسٹڈی کیا تھا تو اس کو دیکھا تھا, تو ہماری جو ایگریکلچرل جو آؤٹ پٹ ہے وہ تقریباً 30 سال میں تقریباً جو ہے وہ 1.5 گنا بڑھی ہے. وہ جبکہ اسی پیریڈ میں انڈیا کی جو ہے وہ 6 گنا بڑھی ہے, جو چائنا کی جو ہے وہ 6-7 گنا بڑھی ہے, انڈیا کی جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 گنا بڑھی ہے, اور بنگلہ دیش کی بھی تقریباً 2.5-3 گنا بڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف دا ریجن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ان ٹرمز آف ایگریکلچرل آؤٹ پٹ گروتھ اگر ہم لیں تو وہ ہم مطلب وے بیہائنڈ دا ریسٹ آف دا ریجن. تو یہ ایک فیکٹ ہے. اچھا, اب یہ وائی از دیٹ اے پرابلم؟ مطلب ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے گروتھ ہو رہی ہے نا, کیا مسئلہ ہے, مطلب گروتھ ہو رہی ہے تو جو 30 سال پہلے جو پر ایکڑ ییلڈ تھی آج اس سے زیادہ ہی ہے, 1.5 گنا زیادہ, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو اگر ہم ایکویٹ کریں ان ٹرمز آف کہ ہم فوڈ کتنے فیڈ ہم لوگوں کو کر رہے ہیں یا کتنا جو ہے وہ کنزمپشن ہو رہی ہے فوڈ کی, تو ان دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو ہماری جو کنزمپشن ہے وہ بھی اسی حساب سے تقریباً 150% یا وہ 30 سال میں جو ہے وہ بڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی ہم نے کنزمپشن ہماری فوڈ کی بڑھی ہے اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر آؤٹ پٹ بھی بڑھی ہے. تو ٹھیک ہے, we're managing, مطلب ہم کوپ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایگریکلچر جو فوڈ کنزمپشن ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھنی شروع اب ہو جائے گی, اس لیے کہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہے اور لوگوں کی جنرل جو ویل بینگ ہے یا جو مطلب کوالٹی آف لائف ہے وہ جب بہتر ہوتا ہے تو فوڈ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کے ایشو پہ اگر ہم بات کریں, آلریڈی پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کے جو آثار ہیں وہ ویزیبل ہیں, اور آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ لینڈ جو ہے وہ پاکستان میں جتنا ہے, انڈیا میں جتنا ہے, وہ ایک آلموسٹ فکسڈ قسم کا ایسیٹ ہے, یعنی کہ ایک خاص حد تک ہی آپ اس کو بڑھا سکتے ہو. انفیکٹ ہماری سوسائٹیز میں تو عموماً اربنائزیشن کے ساتھ جو ہے فارم لینڈ کھایا جاتا ہے, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ. مگر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کی یا چائنا کی سوسائٹیز جو کہ 64-65 کے آس پاس ہمارے قریب تھیں ان ٹرمز آف ایگریکلچر آؤٹ پٹ, ان ٹرمز آف میکنائزیشن ایز ویل, انہوں نے اتنا زیادہ ہمارے سے کمپیئر ٹو اس انکریز کیا اپنا آؤٹ پٹ, جبکہ ہم وہی 1.5 گنا سے بڑھ گیا اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے اندر میکنائزیشن کا کس حد تک رول ہے, اور اس کے علاوہ آئی تھنک یعنی کہ آپ ہاں میکنائزیشن کا اس میں کس حد تک رول ہے؟ اچھا, فوڈ سیکیورٹی کی ہی میں بات کرتا ہوں, جو میں پہلے بات کر رہا تھا تو وہ فوڈ سیکیورٹی سے ہی جا کے لنک ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کی گروتھ جو ہے وہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو کہ لوئسٹ ان دا ریجن ہے, لیکن ہماری کنزمپشن بھی اسی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. اب آنے والے سالوں میں ہماری جو کنزمپشن ہے وہ بڑھ جائے گی, اس لیے کہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ زیادہ ہے, ہماری جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, لیکن ہماری گروتھ جو ہے وہ سپیڈ کم ہو جائے گی. اور ایٹ دیٹ انٹو دیٹ یہ جو ویدر چینج یا یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہے کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اچانک سے بارشیں زیادہ ہو گئیں یا کم ہو گئیں یا کچھ اور ہو گیا, مطلب وہ تو اس کی وجہ سے جو آپ کے جو یہ شاکس آئیں گے وہ ہماری اس وقت جو ہے وہ مطلب ہم میرا خیال ہے فیوچر میں اس شاک کو ریکور نہیں کر پائیں گے انلیس کہ ہم اپنی ایگریکلچرل گروتھ کو بڑھانے کے لیے کچھ کریں. اچھا, ایگریکلچر گروتھ کا میکنائزیشن کے ساتھ کیا لنک ہے وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایگریکلچر گروتھ جن ملکوں میں بڑھا ہے ان کی میکنائزیشن لیول بھی اسی حساب سے بڑھی ہے. تو دیر از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین میکنائزیشن اینڈ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ گروتھ. اچھا, اب میکنائزیشن کو جہاں تک جو ہے وہ مطلب ایسا کیوں ہے کہ چائنا, بنگلہ دیش, انڈیا میں میکنائزیشن جو ہے وہ لیول ہم سے زیادہ ہے, اس کی سمپلی ایک جو ہے وہ سمپل سی وجہ ہے, ایک ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے, ان ملکوں کی گورنمنٹ نے اس چیز پہ فوکس کیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے 70-78 سال جو بھی ہمارے ملک کو ہو گئے ہیں, آج تک ہم نے ایک نیشنل ایگریکلچرل میکنائزیشن پالیسی نہیں فارمولیٹ کی. یہ انڈیا میں 1990s میں یہ پالیسی آ گئی تھی, میکنائزیشن پالیسی, اور اس پہ کام بھی ہوا, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. چائنا میں مطلب اگریسولی انہوں نے میکنائزیشن پہ کام کیا اور وہ جو ہے وہ دنیا کا اس وقت لیڈر ہے. ایون بنگلہ دیش میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 2020 میں بنگلہ دیش نے بھی میکنائزیشن پالیسی ایک بنا لی تھی اور اس پہ کام شروع ہے, اور وہاں پہ جو ہے ان کی جو اسٹیپل جو پروڈکٹس ہیں اس پہ کافی ساری میکنائزیشن ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی نہیں رہی. میرا خیال ہے کہ اگر ہم پالیسی کی بات کریں تو اس وقت پچھلے 4-5 سال میں گورنمنٹ نے فوکس کیا تھا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ, اور ویو سین سم گڈ ریزلٹس تھرو دیٹ کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی, لیکن اس کو وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے وہ گروتھ آ نہیں سکی جو کہ ایک کامن مین کو جہاں پہ جو ہے وہ اس کا بینیفٹ نظر آئے. اور وہ میرا یہ ویو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ بیکاز مطلب 30% آف آور پاپولیشن از لنک ٹو ایگریکلچر, بالکل, اور اس میں یہ ہے کہ 20% آف آور GDP از لنک ٹو ایگریکلچر. تو جب تک کہ فارمر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تب تک وہ مائکرو اکنامک گروتھ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی, اس لیے کہ اٹس اے اسپائرل ایفیکٹ. مطلب وہ جیسے ہی فارمر کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا, جب گروتھ آئے گی تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کی کنزمپشن بڑھے گی, اور اس کے اور باقی ساری انڈسٹریز جو ہیں جو کہ وہ اسے تو اس سے ظاہر سی بات ہے. جی بالکل, تو وہ سارا گروتھ ہر جگہ گروتھ آئے گا.
تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے, مطلب ابھی یہ ٹائم آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کو فارمر کی جو آؤٹ پٹ کو بڑھانے کے لیے, ان کی میکنائزیشن لیولز کو بڑھانے کے لیے ایک پالیسی فارمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے تھرو ایک پازیٹیولی ہم ایسے اسٹیپس اٹھائیں جس کے تھرو ہم میکنائزیشن لیول بڑھائیں اور ہمارے فارم کی میکنائزیشن بڑھے, اور اس سے جو ہے وہ جو ہماری جو ان امپلائڈ یوتھ ہے, جو کہ مطلب جو لینڈ ہولڈر نہیں ہے لیکن یوتھ ہے, اس کو بھی ہم امپلائڈ کریں, اور جو فارمرز ہیں ہمارے, جو کہ اس لینڈ ہولڈنگ ہماری اس وقت بہت کم ہے, مطلب ہماری 5 ایکڑ پر فارم کا ایوریج ہے, اور مطلب اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بھئی 5 ایکڑ پر فارم اگر ہے تو وہ ٹریکٹر کیسے افورڈ کر سکتا ہے بندہ. لیکن اگر انڈیا کو دیکھیں تو وہ 2.5 ایکڑ پر فارم ہے, مطلب انڈیا کی لینڈ ہولڈنگ اس سے بھی کم ہے, اس لیے کہ وہاں پہ لینڈ ریفارمز بھی کیے گئے تھے. تو لیکن وہ جو ہے اس کے باوجود ابھی اس وقت وہ مطلب آج کی مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو اباؤٹ 100,000 ٹریکٹرز پر منتھ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بک رہے ہیں, مطلب اوور 1 ملین ٹریکٹرز پر ایئر جو ہے وہ انڈیا میں بک رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو ٹریکٹر بک رہے ہیں, جو ہماری جو مارکیٹ ہے وہ اس سال تقریباً 28,000 یا 29,000 ٹریکٹرز اس فسکل ایئر میں بند ہوگی. اس سے جو پچھلا سال تھا اس میں ہم نے جو ہے وہ 30,000 ٹریکٹرز بیچے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی اگر آپ اس کو پلاٹ کریں اوور 20 ایئرز یا 30 ایئرز, مطلب 2004 یا 5 میں 26,000 ٹریکٹرز بکے تھے انڈسٹری میں. اس کے بعد پھر گروتھ آئی اور وی وینٹ اپ ٹو 70,000 ٹریکٹرز پر ایئر. لیکن اس کے بعد سے پھر جو ہے مطلب وی ڈراپ ڈاؤن اینڈ وی بین فلکچویٹنگ بٹوین 40, 50 اینڈ 30. ہمارے بالکل گروتھ جو ہے وہ رکی, اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں تھی گورنمنٹ کی, کوئی فوکس نہیں تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب ٹریکٹر کی سیل جو ہو رہی ہے وہی مطلب ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی میکنائزیشن لیول. تو وہ اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہے وہ 1 ملین ٹچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آئی ریمبر آپ نے اس سے ایک گراف بھی شیئر کیا تھا بڑا انٹرسٹنگ دیٹ شوز دا ٹرینڈ. وہ ہم ضرور دکھائیں گے بھی, فلیش بھی کریں گے, بٹ ایک سیکنڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو جو میکنائزیشن پالیسی آپ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے دوسرے ملکوں میں کس طرح چلتی ہے, پاکستان میں کیا اس کے چیزیں. آئی نو سیلس ٹیکس کا بہت ایشو ہوتا ہے انڈسٹری میں, کبھی لگ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے, کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. بٹ بیفور وی گیٹ انٹو دیٹ, تھوڑا سا اگر ہم لینز اپنا پیچھے کریں, پاسٹ میں جائیں, اب ہم بات کریں کانسٹنٹلی کہ 65, 64 کے آس پاس پاکستان واز آن پار ان باقی ممالک کے ساتھ. اور کلیئرلی اگر رانا ٹریکٹر شروع ہوا یا اور بھی کمپنیز آئیں تو پاکستان میں ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ تھی اس انڈسٹری کو پرسو کرنے کی. اینڈ آف کورس زراعت سے جب اس ملک کا تعلق, ہم بار بار کہتے ہیں پاکستان ایک ایگریرین اکانومی ہے, ہمارے جو نیشنل کریسٹ ہے اس کے اندر جو ہے 4 فصلیں ہیں, وہ ساری چیزوں کو جب آپ کرتے ہو تو اٹ میکس سینس کہ یہاں پہ ٹریکٹرز بن رہے ہوں لوکلائزڈ اینڈ ایوری تھنگ. مگر وہ ڈائیورجنس پوائنٹ کیا بنا بٹوین پاکستان انڈیا؟ جیسے آپ نے کہا انڈیا نے 90s میں پالیسی انٹروڈیوس کی, بنگلہ دیش نے 2020 میں کی, بٹ کیا نیشنلائزیشن نے پاکستان کو بری طرح ہٹ کیا تھا, یا وہ کوئی سال کوئی ایونٹ ایسا ہم جس سے تھوڑا سا پلاٹ کر سکیں, مارک کر سکیں کہ کدھر یہ ڈائیورجنس شروع ہوا ایسا؟ دیکھیں یہ اس کے لیے مطلب ظاہر ہے مطلب اٹس اے 60 year old جرنی, تو اس میں مطلب بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے امپیکٹ آیا ہوگا, تو وہ میں سارے تو نہیں میں کر سکتا. لیکن اگر میں پچھلے سے 20-30 سال کی بات ہی کروں تو یہ ہے کہ لیٹس سے ان دا لاسٹ 25 years انڈیا میں جو ٹریکٹرز کو یا جو فارمرز کو ٹریکٹر کی مد میں جو سبسڈی دی گئی, وہ جو تھی وہ مطلب 90s میں ان کا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا میکنائزیشن پالیسی. اور دیر آر مینی ہیڈس ود ان انڈیا ویئر دس سبسڈی از کمنگ فرام. تو اس میں جو ہے وہ جو چھوٹے فارم ہیں جو کہ مطلب ڈیزرونگ فارمرز ہیں, ان کو سبسڈی دی جاتی ہے تاکہ وہ ٹریکٹر خرید سکیں. اس کے بعد پھر یہ نیشنل لیول پہ بھی ہے اور پروونشل لیول پہ بھی ہے. نیشنل لیول پہ جو وہاں کے بینکس ہیں وہ بھی ایک ریڈیوسڈ ریٹ پہ انٹرسٹ پہ جو ہے وہ تھرو اے پالیسی وہ دیتے ہیں. اور جو پروونسز جو ہیں وہ بھی ٹریکٹر کو اپ ٹو 40% سبسڈائز کرتے ہیں, مطلب ڈپینڈنگ آن دی اکنامک کنڈیشن آف دا فارمر, تو وہ 25 سے 40% پہ سبسڈی دی جاتی ہے. اچھا, تیسری ایک چیز جو انڈیا میں اسٹارٹ ہوئی تھی اور وہ ایز اے پالیسی گورنمنٹ واز ڈرائیونگ اٹ واز دا کسٹم ہائرنگ سینٹرز. اوکے.
اور یہ officially custom hiring centers basically it's a term used for people who can actually provide services to their community for tractors and other farm mechanization equipment. تو یہ جو تھا یہ although یہاں پہ بھی to be honest پاکستان میں بھی جو جس گاؤں میں ایک ٹریکٹر والا ہوتا ہے تو وہ کرائے پہ چلاتا ہے بالکل, لیکن وہ انفارمل ہے, وہ کسی مطلب وہ اسپوریڈک ہے, مطلب وہ آرگینکلی جو ہے وہ گروتھ ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے لے لیا, جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کرتا. انڈیا میں یہ تھا کہ ایز اے پالیسی اس کو پش کیا گیا اور کسٹم ہائرنگ سینٹرز بنائے گئے, اور اس وقت انڈیا میں مطلب دیر آر ٹینز آف تھاؤزنڈز آف کسٹم ہائرنگ سینٹرز آل اوور انڈیا, مطلب ایون جس انڈیا میں پنجاب میں ہی میرا خیال ہے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ کسٹم ہائرنگ سینٹرز ہیں. پاکستان میں کتنے لائک پاکستان میں فارملی دیر از نتھنگ, مطلب دیر از نو سچ تھنگ دیٹ کمپلیٹلی ود ان کمیونٹیز آپس ود ان کمیونٹیز میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو باقی نہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کسٹم ہائرنگ سینٹر جو دیے جاتے ہیں نا, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بے روزگار نوجوان ہے اس کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, پڑھا لکھا نوجوان کے بھی اس کو ایک وہ کریڈٹ دیا جائے اس کو کہ بھائی تم جو ہے وہ جا کے تو آسان ایک ساتھ میں قرضہ لے لو اور مشینری لے لو اور ہائرنگ سینٹر بنا لو. تو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ انسینٹیوز دیے گئے, ان کو فائنینسنگ دی گئی, ان کو پازیٹیولی پش کیا گیا, اور اس طرح سے جو ہے وہ ہائرنگ سینٹرز جو ہے وہ ان کی مشروم گروتھ ہوتی گئی. جبکہ پاکستان میں مطلب پیپل ہیو ٹو ریلائی آن دیئر اون ریسورسز ٹو بی ایبل ٹو ڈو دس. اور یہ بھی ایک قسم کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی ہوگی نا, کہ آپ نے انکریج کیا لوگوں کو ٹو انویسٹ ان ہائرنگ سینٹرز, اور انہوں نے جب کیا شاید کم پہ لون ملا, انہوں نے ٹریکٹرز لے کے رکھ لیا, کچھ بھی مشینری لے لی, تو دین فارمرز بھی اس کا فائدہ. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور اس سے فارمرز کو بھی فائدہ ہوا, اور جو مطلب جو کیپیبل لوگ تھے ود ان دا کمیونٹی جو کہ یہ کام کر سکتے تھے لیکن بیکاز آف دا ناٹ ہیونگ دا ریسورسز وہ نہیں کر سکے, ان کو ایک موقع ملا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں اکانومی میں. ہمارے ہاں جو ہے وہ جو صاحب مطلب جو جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ صرف یہ کر سکتا ہے, لیکن جس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ کرائے پہ چلانے میں انٹرسٹڈ اتنا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ظاہر ہے اس کے پاس لینڈ بھی زیادہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے ریسورسز ہیں. تو وہ آپ کو تھوڑا سا پازیٹیولی ان چیزوں کو پش کرنا پڑے گا تھرو اے پالیسی. تو انڈیا میں یہ جو ہے یہ جو پالیسیز دی گئیں تو اس کی وجہ سے یہ میکنائزیشن لیول بھی بڑھا, اور مطلب اس کی وجہ سے گروتھ بھی آئی اکانومی میں. تو ہم جو پروپوز کر رہے ہیں کہ ایک ایگریکلچرل یا ایک میکنائزیشن پالیسی ہونی چاہیے پاکستان میں, اس کا جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ یہی ہیں جو میں ابھی آپ کو مینشن کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر سم اپ اس کو کروں اپنے اینڈ پہ کہ جو ہم بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے بات شروع کی تقریباً 2 سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا. ہم نے کہا کہ بھئی یہ میکنائزیشن پالیسی نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. اچھا, اس سے بھی پہلے میں جاتا ہوں تو انڈیا کا میں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے پازیٹیولی ان چیزوں کو پش کیا گیا, سبسڈیز دی گئیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو نیشنل لیول پہ تو پاکستان میں کوئی بھی آج تک ٹریکٹر پالیسی نہیں آئی. پروونسی لیول پہ ایک 2000 اینڈ میرا خیال ہے کہ 11 یا 10-11 میں 1-2 سال کے لیے چیف منسٹر اسکیم آئی تھی ٹریکٹرز کی, لیکن وہ بہت ہی کم کوانٹٹی کے ٹریکٹرز تھے پنجاب میں. سندھ میں بھی اسی طرح ایک سال میں اسکیم آئی تھی پچھلے 25 سال میں, اور وہ جو ہے وہ مطلب اس کے بعد پھر وہ اس کو روک دیا گیا, وہ نہیں چل سکی. ابھی ریسنٹلی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا پنجاب گورنمنٹ, جو ابھی کرنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے, اس نے اس وقت یہ ٹریکٹر سبسڈی سٹارٹ کی ہے اور یہ گرین ٹریکٹر اسکیم کو لانچ کیا ہے. اور اس کی گرین ٹریکٹر اسکیم کے قیمت میں یہ پچھلے سال تقریباً 15,000 ٹریکٹر یا 20,000 ٹریکٹر دیے گئے تھے, اور اس سال بھی 20,000 ٹریکٹر جو ہے وہ رکھے گئے تھے. اس میں سے تقریباً 15,000 ٹریکٹر جو ہیں وہ ہینڈ اوور ہو چکے ہیں کسٹمرز کو. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اسٹیپ ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے اٹھایا. آئی تھنک دیو ریئلائزڈ کہ گورنمنٹ کی سبسڈی یا مدد کے بغیر لوگ جو ہیں وہ ٹریکٹر یا یہ خوشحال نہیں ہو سکیں گے. تو دیر از اے ڈرائیو, اینڈ آلسو آئی ایم ہیئرنگ کہ ادر میکنائزیشن مطلب جیسے ہارویسٹرز یا اس قسم کے اکوپمنٹ میں بھی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں اسٹیپ اٹھا رہی ہے. تو وی ریئلی اپریشیٹ دی اسٹیپس ٹیکن بائی دا پنجاب گورنمنٹ, اور ہم یہ چاہیں گے کہ باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کے اسکیمیں لائی جائیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیشنل لیول پہ ایک پالیسی اگر بن جائے تو اس سے جو ہے وہ باقی سارے پروونسز کو پش کیا جائے اور ایک ہی ڈائریکشن میں پورا ملک چلے, تاکہ ہم اس گیپ کو ہم کور کر سکیں. اس کے اندر چلیں یعنی کہ ابھی تو آف کورس ظاہر سی بات ہے ایک بہت لمبا سفر ہے ٹو فار میکنائزیشن ان پاکستان, لیکن تھوڑا سا کیونکہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کافی کمپیریزن کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس مارکیٹ کو بھی تھوڑا سا سمجھیں. اب
یعنی کہ جو بہت ڈیولپ ملک ہیں امریکہ وہاں پہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی کہ 100 ایکڑ کا فارم ہوتا ہے اور وہاں پہ 3 بھائی مل کے چلا رہے ہوتے ہیں. وہ جان ڈیئر کی بڑی بڑی مشین ہے, 1000 ایکڑ کا فارم ہوتا ہے, اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہارویسٹر بھی ہے, سوور بھی ہے, سب کچھ وہ بس انہوں نے جب کرنا ہے کر لیا. اسٹوریج فیسلٹیز بھی موجود ہوتی ہیں. انڈیا کے اندر پاکستان میں تو چلیں ٹریکٹرز کا ہی ابھی رواج اس طرح سے ہمارے رورل ایریاز میں نہیں ہے کہ ایک فارمر کی نیسیسٹی نہیں اس کو سمجھا جاتا آلموسٹ, کبھی رینٹ کر لیا جب چاہیے ہوا. پاکستان میں ہاؤ فار آر وی فرام گیٹنگ ٹو ہارویسٹرز اینڈ ادر اکوپمنٹ, اور انڈیا میں ان کمپیریزن ان کا پریولنس کتنا ہے, اس سینس میں بھی انہوں نے پروگریس کیا ہے یا وہ ہمارے آس پاس ہی ہیں؟ اچھا, انڈیا میں انٹرسٹنگلی مطلب ٹریکٹر کمپنیز جو ہیں وہ دیکھیں تو وہ تقریباً مطلب 15-20 ٹریکٹر کمپنیز ہیں جو کہ وہاں پہ مارکیٹ کو سرو کر رہی ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں 2 بڑی کمپنیز ہیں, ایک ہم ہیں اور ایک الغازی ٹریکٹرز ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مطلب وہ ہیں لیکن وہ اتنا وہ کامیاب نہیں ہیں. اچھا, اسی طرح ہارویسٹرز میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ انڈیا میں ہارویسٹرز جو ہیں ان کو انڈیجنائز انہوں نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً 15 سے 20 ہزار ہارویسٹرز پر ایئر وہاں پہ جو ہے وہ بک رہے ہیں, سیل ہو رہی ہے ان کی. اس کے مقابلے میں پاکستان میں ابھی تک ہارویسٹر کو انڈیجنائز نہیں کیا گیا, اور جو سیل ہوتی ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہارویسٹرز آتے ہیں جو کہ مطلب یہ سارے یوزڈ اکوپمنٹ آتا ہے فرام آل اوور دا ورلڈ, اور وہ لا کے یہاں پہ اس کو رینٹل بیسس پہ چلایا جاتا ہے. اچھا, اس کا بھی ایک ایشو ہے جو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو رینٹل بیسس پہ اکوپمنٹ لایا جاتا ہے وہ یوز ہوتا ہے, اس میں کافی گرین لاس ہوتا ہے. اور جو پنجاب گورنمنٹ کی جو اسٹڈی تھی اس کے مطابق 10% سے اوپر مطلب ایون اپ ٹو 15% گرین لاس ہو رہا ہے یہ اس کے لارج ہارویسٹرز کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس کی وجہ اگر پرانے طریقے استعمال کیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ییلڈ جو ہے وہ بہتر ہوتی. تو اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہے وہاں پہ مطلب ہر قسم کا ہارویسٹر بنا رہا ہے. رائس ہارویسٹر بھی ہے, ویٹ ہارویسٹر بھی وہاں پہ بن رہے ہیں, اور کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ وہاں پہ انٹر ہو چکی ہیں اس مارکیٹ میں. تو پاکستان میں ایک گیپ ہے ڈیفینیٹلی یہاں پہ. میرا خیال ہے کہ ہارویسٹر کو لایا جا سکتا ہے. تو اسی مقصد کے لیے ہم نے اب لاسٹ ایئر ہم نے ہارویسٹر انٹروڈیوس کیا, اور پنجاب اسکیم کے تحت ہی ہم نے وہ ان کو آفر کیا, اور ہمارے کچھ جو ہے مطلب تقریباً ایک سائزبل نمبر ہم نے سیل کر لیے تھے پچھلے سال میں. دس واز آور انٹری ایئر. اس سال ہم مزید ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہم نے تعاون کر کے, تو ابھی تو ہم سی بی یو ہی منگوا رہے ہیں جو میں نے 6 اسٹیجز بتائی تھیں. تو ابھی ہم سی بی یو لیول پہ ہیں, لیکن بہت جلد ہم ان کو انڈیجنائز کر لیں گے. ہماری بات ہوگی ہے چائنیز کمپنی سے, وہ دے آر ولنگ ٹو سپورٹ اس, اور ہم ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم ان کو لوکلائز کریں گے اور ان کو مینوفیکچر کرنا شروع کریں گے. اور جب افورڈیبل پرائسز پہ یہ مشینری ملے گی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ان کو مطلب انڈیا کی طرح نہ صحیح لیکن پھر بھی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم دے سکیں گے. اس لیے کہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو 15% گرین لاس ہو رہا ہے وہ فارمر کو نہیں ہوگا. بالکل. تو وہ اس کی آؤٹ پٹ یا اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 15% سے بڑھ گئی. اور اس کے علاوہ جو بڑے ہارویسٹر ہوتے ہیں وہ جیسے وہ بات ہوئی تھی کہ جو ہزاروں ایکڑ کے فارمز ہیں ان کے حساب سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. ہمیں پاکستان میں ضرورت ہے چھوٹے فارمز کے لیے, چھوٹے ہارویسٹر جو کہ ایک ہائرنگ سینٹر اگر بن جاتا ہے تو اس کے تحت ایک فارمر یا ایک انٹرپرنر جو ہے وہ ایک مشین خریدے اور اس کو کرائے پہ اپنے علاقے میں چلائے. تو اس حساب سے ہم نے مشینز کی سلیکشن کی ہے جو کہ ہمارے خیال میں پاکستان میں کامیاب ہوں گی. اور وہ پنجاب گورنمنٹ کی اسکیم بھی, ہماری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے, دے آر ویری کین کہ ہم اس کو انڈیجنائز کریں, اور یہ بہت اچھی اسکیم لے کر آ رہے ہیں اس سال میں جہاں پہ وہ فائنینسنگ بھی دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سبسڈی بھی دیں اس مشینری کو. تو ان کے پنجاب گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ ہم یہ لانچ کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں یہ جو ہارویسٹرز ہیں یہ لوکلی پروڈیوس ہارویسٹرز ہم چلا سکیں گے. ایز یو موو ٹورڈز انڈیجنائزیشن ہارویسٹرز کے لیے آپ کی جو آپ کا جو پلانٹ ہے, جو آپ کی اسمبلی لائن ہے, اس میں کتنی انٹرچینجبلٹی ہے؟ یعنی کہ جو آپ ٹریکٹرز کی اسمبلی کر رہے ہیں وہ ہارویسٹرز کی بھی آپ انہی فیسلٹیز کے ساتھ, فار ایگزامپل آپ نے اگلے سال 18,000 ٹریکٹر فار ایگزامپل مینوفیکچر کرنے ہیں, تو آپ اسی فیسلٹی میں ڈبل شفٹ لگا کے ہارویسٹرز بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہوگی آپ کو؟ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ہمیں انویسٹمنٹ اس لحاظ سے کرنی پڑے گی کہ جو ٹریکٹر کی لائن ہے اس پہ ہارویسٹر نہیں بنائے جا سکتے, تو ہمیں ایک سیپریٹ لائن بنانی پڑے گی,
اس کے لیے ہمیں مطلب اگر مارکیٹ گرو کرتی ہے، اس لیے کہ دیکھیں ہم مطلب پرائیویٹ انڈسٹری ہیں، تو ہمیں جب ریٹرن نظر آئے گا تبھی ہم زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. تو وہ ابھی جو سٹیج ہے وہ ہے کہ انٹروڈیوس کرنا مارکیٹ میں، تو اس کے لیے سی بی یو جو ہے وہ مطلب وہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے، یا ایس کے ڈی کہہ لیں کہ مطلب سیمی ناک ڈاؤن کنڈیشن میں ہم لے آئیں گے اور اس کو اسمبل کر کے ہم کریں گے. جیسے ہی ایک سٹارٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں یہ چیز آنی، تو اس وقت پھر ہم اس کو آرام سے لوکلائز، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، انجینئرنگ ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، مینوفیکچرنگ ایکسپرٹیز ہے ہمارے پاس جو ہے جس کے تھرو ہم کر سکیں گے. ہاں ایک ایشو ہے کہ ہمیں اس کی جو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنے وہ ڈرا کرنا پڑے گا اپنے کیش ریزروز پہ یا انویسٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایک ایشو آ جاتا ہے کہ جو سیلز ٹیکس کی آپ نے جیسے بات کی تھی کہ پاسٹ میں جب سیلز ٹیکس جو تھا وہ 5% دیا جاتا تھا تو اس میں ریفنڈ ایک جنریٹ ہو جاتا تھا جو کہ کمپنی کو واپس کیا جاتا تھا. بالکل. تو انفارچونیٹلی ہماری کمپنی میں تقریباً 8 ارب روپیہ ابھی ایسا ہے جو گورنمنٹ کے پاس پھنسا ہوا ہے جو ہمیں واپس نہیں مل رہا، اور اس میں سے جو 6 ارب ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4 سال پہلے کا پیسہ ہے جو کہ وہ سٹک ہوا ہوا ہے. تو وہ اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، اگر ہمیں وہ پیسہ واپس کرے تو پھر اسی پیسے کو ہم اپنے کمپنی میں لگائیں گے اور ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو مطلب گورنمنٹ کا انفارچونیٹلی وہ جو مطلب وہ گروتھ اورینٹیشن کی بجائے جو ہے وہ کلیکشن کی طرف فوکس ہے، تو وہ جو پیسے آ جاتے ہیں وہ پھر وہ نکلتے نہیں ہیں جو کہ ہمارا حق بنتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیس بھی کیا، کورٹ میں بھی گئے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ کسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ میں فیصلہ بھی ہمارے فیور میں آ گیا، لیکن ایف بی آر ابھی تک وہ نہیں ریٹرن کر رہی. تو وہ جیسے ہی وہ پیسے ملیں گے تو پھر ہم انویسٹ کر کے تو اس کو ہم بالکل ہم ہارویسٹر کی لائن میں لگا سکتے ہیں. یہ تو میرے خیال سے موسٹ انڈسٹریز کے لیے ایک ریالٹی ہے، ایکسپورٹ ریبیٹس کے لیے بھی اینڈ ایوری تھنگ، سب میں مسئلہ ہوتا ہے. بٹ دیٹ ریمائنڈز می ایکچولی ایک اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ چیز مجھے لگتی ہے اس کہ ملت ایکچولی از این ایکسپورٹر، اینڈ یہاں پہ تو آف کورس میسی فرگسن کی جو لیگیسی ہے اس کے برانڈنگ کے ساتھ ٹریکٹرز ہوتے ہیں. ملت کی اپنی برانڈنگ کے ساتھ آپ لوگ افریقہ میں، آئی تھنک کوئی ساؤتھ امریکہ میں بھی شاید آپ کا، ہمارا نارتھ امریکہ میکسیکو میں ہم نے اسٹارٹ کیا. وہ تو میسی فرگسن کے برانڈ سے ہی جا رہے ہیں جو میکسیکو میں جا رہے ہیں. لیکن افریقہ میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سال کے شروع میں ہمیں اس نے میسی فرگسن نے الاؤ کر دیا تھا کہ ہم اپنے برانڈ سے، ملت برانڈ سے ہم ٹریکٹر ایکسپورٹ کر سکیں. وی بیکم دا فرسٹ پاکستانی کمپنی، پاکستانی اونڈ کمپنی دیٹ ول انٹروڈیوس یا لانچ اٹس اون برانڈ in the world, internationally outside of Pakistan. ابھی تک جتنی بھی آٹو انڈسٹری پاکستان میں لگی ہے وہ ان کے فورن پرنسپلس کے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ اپروول نہیں ہے کہ وہ اپنے نام سے کر سکیں. ہم یہ جو پروڈکٹ ہے ہمارا اس کو اپنے نام سے ہم نے لانچ کر دیا ہے افریقہ میں، اور ہماری سیلز بھی ماشاءاللہ اچھی ہونی شروع ہو گئی ہیں. ہم اب اس لیے کہ شروع کے سالوں میں تو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے مارکیٹ کو اور پروڈکٹس کچھ ڈالنے ہیں، ٹیسٹ کرنا ہے مارکیٹ کو، تو وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو وار، گلف وار جو بھی سٹارٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو فریٹ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس کی وجہ سے، اور روٹ بھی جو شپنگ روٹ تھا وہ وایا دبئی نارملی رہا ہے ٹو ایسٹرن افریقہ، تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ایشو آیا ہے کہ ہم اتنی سیل نہیں کر سکے جتنا ہمارا پلان تھا. لیکن اب یہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہم بالکل ہم افریقہ میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میکسیکو میں تو ہم کر ہی رہے ہیں، وہ میسی فرگسن کے برانڈ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بھی باقی دنیا میں ہم کر رہے ہیں. سر آئی تھنک بفور وی ریپ اپ، میرے خیال سے ہم نے کیونکہ بہت زیادہ بات کی فوڈ سیکیورٹی کی، اور آپ کا جو بزنس ہے اس میں میکنائزیشن کی امپورٹنس ان ٹرمز آف انشورنگ دیٹ فوڈ سیکیورٹی، جو پاکستان میں دن بہ دن ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آپ کیونکہ اس انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، یو سی ای او آف پاکستانز لارجسٹ ٹریکٹر مینوفیکچرر، آپ ویری کوئک پوائنٹس میں اگر میں تھوڑا سا بتا سکیں، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک میکنائزیشن پالیسی ہونی چاہیے وچ ڈزنٹ نیسسرلی ہیو ٹو ڈو ود جسٹ ٹریکٹرز، مگر کوئی ایک روڈ میپ، کوئی طریقہ کہ ہمارے جو کسان ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹے کسان 5 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ والے، ان تک کیسے اس ٹیکنالوجی کا، اس مشینری کا فائدہ پہنچایا جائے. تو ویری کوئکلی اف یو جسٹ گو تھرو سم پوائنٹس کہ یہ ہماری پرپوزڈ اگر وہ پالیسی آئے اس میں کیا وہ روڈ میپ ہوگا ہمارے لیے. اچھا دیکھیں، اس میں جو پلرز ہیں نا، جو ہماری طرف سے جو ریکمنڈیشن ایٹ لیسٹ کیا، اس میں 4 پلر ہیں پالیسی کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے. پہلا پلر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کریشن کریں، آپ بلکہ افورڈیبلٹی جو ہے اس کو بڑھائیں، کہ جو فارمرز ہیں وہ جو ٹریکٹرز ہیں افورڈ کر سکے. وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے سبسڈی اسکیمز ہونی چاہیے، جو کہ ایز اے سیٹ پنجاب اسکیم بالکل ہے، اور وہ پنجاب از ڈوئنگ اٹس بٹ
towards this in terms of offering subsidy, لیکن یہاں پہ بھی کچھ گیپس ہیں. سبسڈی جو ہے وہ مینز ٹیسٹڈ نہیں ہے, مطلب وہ ہر ایک کو سبسڈی کا چانس دیا جاتا ہے, بیلٹنگ ہوتی ہے, اس میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر جس کا نام نکل آئے اس کو ٹریکٹر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جو موسٹ ڈیزرونگ جو کیسز ہیں ان کو نہیں دیا جاتا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ مینس ٹیسٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو واقعی وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے کم 5 ایکڑ ہے یا مطلب کم فارم ہے, ان کو سبسڈی زیادہ دی جائے, اور تاکہ وہ ٹریکٹر لے سکیں اور اپنی جو ایگریکلچرل جی ڈی پی میں اپنا جو ہے وہ اس میں وہ گروتھ دکھا سکیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا. اس کے علاوہ لو انٹرسٹ لون جو ہے وہ لونز ہونے چاہیے تمام فارمرز کے لیے. اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے 7% لون رکھا ہوا تھا. آج سے 3 سال پہلے بھی 7% تھا. اس زمانے میں جو پالیسی ریٹ تھا وہ تقریباً 20% تھا, تو اس کے 7% تو یس اٹ واز گڈ. آج کل جو ہے وہ 13% یا 12% کے 7% میں اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ریڈیوس کر کے تو 2-3% پہ اگر وہ لے آتے ہیں تو اس سے واقعی فارمرز کو بینیفٹ ہوگا. تو اس سے افورڈیبلٹی فارمرز کی جو ہے وہ بڑھے گی. اچھا, سیکنڈ پلر جو ہے وہ ہے ہائرنگ سینٹرز, جو کہ ہم نے کافی اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا. ہمارا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے, ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ایریا میں, مطلب لیٹس سے کہ ایک یونین کاؤنسل کے ایریا میں ایک ہائرنگ سینٹر ہو. اوکے, مطلب اس لیول پہ ہائرنگ سینٹرز جو ہیں ان کو کیا جائے, اس میں اپلیکیشنز لیں. گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپس یہ کیے ہیں کہ ایگری مال کے نام سے ایک لارج سرونگ سینٹر بنائے ہیں, لیکن وہ ڈسٹرکٹ میں صرف ایک ہے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں وہ فارمر جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے وہ جاتے ہی ڈرے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, مجھے کیا اس سے ملے گا. لیکن اگر آپ یونین کاؤنسل لیول کی جو بات کریں اس میں اور بھی بہت سے, فار ایگزامپل اگر حکومت اس کے ساتھ ہی سیم ایریا میں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹس جہاں پہ وہ والے سینٹرز بنا سکے, تو وہ کسان جو آرتھیوں کے چکروں میں پڑ رہے ہوتے ہیں, پھنس رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو یونین کاؤنسل لیول پہ اگر کیا جائے نا, اس کو بریک ڈیوالو کر کے, مطلب رادر دین میکنگ ون لارج سینٹر ان دا ہول ڈسٹرکٹ جو کہ ہر ایک کی ریچ سے باہر ہے, اس لیے کہ وہ مطلب ہماری جو انڈسٹری ہے وہ مطلب یو ہیو ٹو گو ٹو دا فارمر ٹو آفر ہم دا سروسز. مطلب گاڑیوں میں جب میں تھا نا, کار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایک بڑا اربن سینٹر ہے, اس میں آپ ڈیلر بنا لیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی جو باہر کے لوگ ہیں وہ ڈیلر کے پاس آ کے سروس کرا لیں گے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے ہمیں جو ڈیلر ہم بناتے ہیں وہ پھر ہم اس سے ان کی ورک شاپس بھی بناتے ہیں. ہمارے پاس 800 ورک شاپس بھی ہیں آل اوور پاکستان, جو کہ وہ سرو کر رہی ہیں ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف دا کسٹمر. تو اسی طرح ہائرنگ سینٹرز جو ہیں وہ یونین کاؤنسل لیول پہ میرا خیال ہے کہ ہونے چاہیے, اور وہ اس میں گورنمنٹ جو بے روزگار پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کے پاس اس کا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, ان کو موقع دے, ان کو اکانومی میں انوالو کرے, ان کو مطلب یو کوڈ ہیو لائک مطلب ان دا پاسٹ وی ہیڈ یلو ٹریکٹر اسکیم, یلو کیب اسکیم, تو وائی ناٹ یلو ٹریکٹر اسکیم کہ جو مطلب اس کو کرائے پہ چلائے اور اس پہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے تو لوگوں کو سرو بھی کرے, اور اپنا جو رینٹل جو اکوپمنٹ کی کیپٹل جو پرچیز ہے اس کی پیمنٹس بھی کرتا رہے. تو اس طرح ایک کسٹم ہائرنگ سینٹر کی ایک پالیسی ہو جو کہ آل اوور پاکستان چلائی جائے. دیٹس دا سیکنڈ پلر. تھرڈ پلر جو ہے وہ یہ ہے کہ ادر دین ٹریکٹرز دوسری جو مشینری ہے اس کے لیے انکریجمنٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے فائنینسنگ اویلیبل ہونی چاہیے, اس کے لیے جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کریشن بھی ہو, اور مینوفیکچررز کو بھی انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ ہم ان کو اس ٹیکنالوجی کو انڈیجنائز کریں اور اس کو ہم پروموٹ کریں اور سیل کریں. اور فائنلی چوتھی جو پلر ہے وہ ہے ایکسپورٹ. ہم تو آلریڈی ایکسپورٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایز اے سیٹ مطلب ایکسپورٹ کر کے ہم نقصان ہی کرتے ہیں اپنا, اس لیے کہ ٹو بی آنیسٹ اگر میں ایک ٹریکٹر بیچتا ہوں لوکلی تو مجھے وہ زیادہ فائدہ ہے وہ کرنے میں بجائے اس کے کہ میں ایکسپورٹ والا ٹریکٹر بیچوں. اس لیے کہ جب میں لوکل بیچتا ہوں تو اس میں میرا جو وہ ٹیکس ہے وہ کسٹمر پے کر دیتا ہے. ایکسپورٹ مارکیٹس میں کمپیٹ کرنے کے لیے مجھے ٹیکس سیلز ٹیکس مائنس کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کا ریفنڈ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ پھنس جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی جو ہے وہ سبسڈی باقی ملکوں میں جن سے میں کمپیٹ کر رہا ہوں, جیسے چائنا سے کمپیٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف مطلب ایکسپورٹس, تو ان کو تو پوری طرح سے سبسیڈائز کیا جا رہا ہے فرام دا گورنمنٹ. یوٹیلیٹیز بھی ان کی جو ہے وہ مطلب وہ سبسیڈائز ہوتی ہیں. اسی طرح انڈیا میں بھی سبسڈی دی جاتی ہے ایکسپورٹرز کو. انڈیا 1 لاکھ ٹریکٹرز ایکسپورٹ کر رہا ہے اس وقت مطلب سال کے, اور مطلب دیٹس دا پوٹینشیل. ہمارا پروڈکٹ جہاں جہاں ہم نے انڈیا سے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلہ کیا ہے, آئی ایم پلیز ٹو سے کہ ہم نے انڈیا کو ہرایا. افغانستان میں
مطلب انڈیا کی پریزنس جو ہے وہ کافی اسٹرانگ تھی. ہم نے انٹری وہاں پہ لی اور اب مارکیٹ شیئر ہمارا جو تھا وہ ٹوٹل مطلب وی گینڈ آل دا مارکیٹ شیئر ان افغانستان. انفارچونیٹلی یہ وار شروع ہو گئی, اس کی وجہ سے ہماری سپلائی رک گئی. اب انڈیا دوبارہ اس کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا فٹ ہولڈ ادھر اسٹیبلش کر لے. تو اسی طرح افریقہ میں بھی جہاں جہاں ہم کمپیٹ کرتے ہیں تو وی گیو دم رن فار دا منی. تو اگر وہ 1 لاکھ ٹریکٹر بیچ سکتا ہے تو ہم بھی 1 لاکھ ٹریکٹر بیچ سکتے ہیں, لیکن سپورٹ ہونی چاہیے نا گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ چوتھا پلر ہے اس پالیسی میکنائزیشن پالیسی کا. تو اگر یہ چیزیں اگر گورنمنٹ کی جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے, پھر EDB اور منسٹری آف انڈسٹریز ہے, یہ سب مل کے ایک پالیسی فارمولیٹ کر دیں. اور اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ 2 سال پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا, ہم نے ایک پوری پالیسی ڈرافٹ کر کے تو ہم نے گورنمنٹ کے ساری منسٹریز کو ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے. پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری ہے, اس کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. تو ان سب کو ہم نے پالیسی بھی شیئر کی ہے اور EDB نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور انہوں نے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک اپنی پالیسی بھی ڈرافٹ کر لی تھی. تو اٹس آلموسٹ ریڈی. مطلب میں یہ کہوں گا کہ 80% جو ہے وہ پالیسی ریڈی ہے, بس وہ جو 20% وہ پش انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو فائنل پش ہے نا اس میں سب سے زیادہ ایفرٹ لگتی ہے. تو وہ اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی اگر انڈسٹریز یا ایگریکلچر دونوں منسٹری سے اگر آ جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ریولیوشن ہم سٹارٹ کریں گے جس میں نہ صرف ہماری فوڈ سیکیورٹی کی ایشورنس ہو جائے گی بلکہ یہ کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی ہوگی, ہماری ایگریکلچرل گروتھ بھی ہوگی, ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, ہماری جو مشینری کی انڈیجنائزیشن بھی ہوگی, اور جو نوجوان جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو بھی ہم روزگار پرووائڈ کریں گے تھرو کسٹم ہائرنگ سینٹرز. ٹھیک ہے فیل صاحب, امید ہے کہ یہ سب کچھ ہو پائے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا. تھینک یو, شکریہ, بہت شکریہ.